رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. سورة البقرہ آیت نمبر 139 سے 141 تک تلاوت کی ہے. گزشتہ درس میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کو اپنے باطل مذہب کی دعوت دیتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤں گے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہلوایا کہ ہم تو ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں اور اسی پر چلتے رہیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے اور شرک کرنے والوں میں نہیں تھے. اس کے بعد ملت اسلام اور ملت ابراہیم کا اہم اصول کہ یہودی یا نصرانی نہیں، اللہ کی فرما برداری، یہ بیان ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ تم اعلان کر دو کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی توحید اور اس کی کتاب کو مانتے ہیں. جو کتاب اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف نازل کی ہے ان کو بھی مانتے ہیں، اور ان صحیفوں کو بھی مانتے ہیں جو ہم سے پہلے نازل ہوئے، جو اللہ نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل فرمائے. ہمارا اس شریعت اور دین پر بھی ایمان ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. یہ میں کل کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ تمام نبیوں کو جو چیز بھی عطا کی گئی ہمارا اس پر ایمان ہے، اور ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ کسی کو مان لیا کسی کو نہیں مانا، کہ ہم یہ نبی کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ نبی کو نہیں مانتے، بلکہ سب کو یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول اور نبی ہیں. تمام پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. ہاں، عمل صرف قرآن کو کافی پاتے ہیں، اور اب عمل کیا جائے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کیا جائے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ پہلے اللہ نے جتنے نبی بھیجے، جتنے صحیفے بھیجے، جتنی کتابیں بھیجی، ہمارا اس پر ایمان. یہودیوں کی طرح ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم فلاں نبی کو مانتے اور آخری نبی کو ہم نہیں مانتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اسی اصول پر عمل کرتے تھے. چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہود و نصارہ بھی اسی طرح ایمان لائے جس طرح صحابہ ایمان لائے تو وہ بھی ہدایت پا جائیں گے، اور اگر یہ مخالفت کر رہے تو یہ ان کی ضد ہے، ان کی ہٹ درمی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ بھی تسلی دی کہ اہل کتاب کے شر سے نہ ڈرے، آپ کے لیے اللہ کافی ہے. پھر فرمایا کہ یہودیت یا نصرانیت کا رنگ پکڑنے کے بجائے اللہ کا رنگ اختیار کرو. کچھ رنگ، کلر بچہ پیدا ہوتے ہی اس میں ڈال دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ یا یہودیت کا رنگ ہے یا یہ نصرانیت کا رنگ ہے، اور اسی کے حساب سے اس کو پہچانا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں نہ کوئی رنگ ہے نہ کوئی کپڑا ہے، سیدھا پیدا ہوتے ہی زبان میں ایک اللہ کی توحید کا اعلان. تو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور وہ رنگ ہے دین توحید اور ملت ابراہیمی والا رنگ. اور آخر میں ایمان والوں سے کہلوایا کہ ہم اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں جس کی وحدت کا اقرار کر چکے ہیں. یہ کل کا خلاصہ ہے. آج کی جو آیت ہے
اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ساتھ مقاطعے کی بنیاد رکھی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ مصالحت کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کیا گیا کہ قل اتحاجوننا فی اللہ، کہ آپ ان ایمان والوں سے کہہ دے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ کیا جھگڑے کی بنیاد اللہ کی وحدانیت، اللہ کا دین یا اللہ کی عبادت ہے؟ بلکہ جھگڑے کی بنیاد یہ ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ اس گمان میں مبتلا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بڑا مہربان ہے۔ قرآن میں ایک جگہ یہاں تک کہا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے، نحن ابناء اللہ و احباؤ۔ تو وہ اسی نسبت کو لے کر چلتے ہیں کہ چاہے ہم جو کچھ کریں ہم تو اللہ کے بڑے مہربان ہیں، ہم پر اللہ کی تمام نوازشیں ہونے والی ہیں۔ جب ہم اللہ کے مہربان ہیں، اللہ کے محبوب ہے، تو آخری نبی بنو اسحاق میں سے ہی آنا چاہیے تھا، بنو اسماعیل میں نہیں آنا چاہیے، تاکہ ان کی خاندانی جو اتنے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے وہ ان کی برتری قائم رہے۔ اسی لیے وہ اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حالانکہ گزشتہ آیات میں یہ بات گزر چکی کہ یہ کوئی خاندانی وراثت نہیں ہے نبوت۔ اللہ کیا فرماتے؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کرتا ہے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نبی کس کو بنانا، نبوت کس کو دینی، کون سے خاندان میں دینی، کیا دینی، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اپنی طرف سے طے نہیں کیا کہ انہی میں نبی آنا چاہیے تھا تو ہم مانتے، نہیں تو نہیں مانتے۔ کسی ایک فرد یا کسی قوم نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا کہ اللہ کی رحمتیں صرف انہی کے لیے۔ اسی چیز کے متعلق اللہ نے کہلوایا کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی۔ اس میں جھگڑے کی کون سی بات ہے کہ اگر اس نے ایک زمانے میں کسی ایک خاندان کو ایک نبیوں کی بڑی تعداد وہاں بھیج کر کے اس کو برتری عطا کی ہے، تو دوسرے زمانے میں دوسرے خاندان کو شرف بخش ہے۔ اب بنو اسماعیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اب وہ ساری مخلوقات کا رب ہے، اس کی نظر میں سب برابر ہے، وہ سب کا مالک ہے، لہذا آپس میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ نے پھر آگے یہ بھی کہہ دیا کہ اور اگر تم نے یہ جھگڑا باقی ہی رکھا، کیونکہ یہی انسانوں میں جب یہ چیزیں چلتی ہے نا، وراثت در وراثت، آج دیکھو بڑی بڑی تنظیموں میں، بڑی بڑی جماعتوں میں اور کس میں جھگڑے جو ہے وہ خاندانی وراثت کی بنیاد پر ہے، ورنہ اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو کہا کہ اگر تم نے یہ جھگڑا برقراری رکھنا ہے تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ وَلَنَا أَعْمَالُكُمْ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، زبردستی کسی پہ نہیں ہے۔ ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو صرف اسی خالق اور مالک کی فرما برداری کرنے والے۔ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ ہم اس پر نہیں چلنے والے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم اس پر چلنے والے۔ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری ہی یہ ملت ابراہیمی کا بنیادی اصول ہے۔ دعویٰ کچھ ہو، کام کچھ ہو، اس سے کام نہیں چلے گا۔ ہاں، باطل نظریات کی طرف دعوت دیتے ہو، یہود اور نصرانیت اختیار کرنے کی دعوت دیتے ہو، یہ ممکن نہیں۔ کیوں؟ اللہ کی رحمت لامحدود ہے، اللہ جسے چاہے اپنی رحمت سے فیضیاب کرے، کسی کو کوئی اعتراض کا حق نہیں ہے کہ خدا آپ نے ایسا کیوں کیا، اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ الحمدللہ ہم نے ایمان قبول کر کے اپنے اندر اخلاص پیدا کیا ہے، صحیح معنوں میں ملت ابراہیمی میں شامل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اخلص فی دینک یکفیک قلیل من العمل، کہ اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو، تمہارا تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں صرف مخلص عمل ہی قابل قبول ہوتا ہے، ریاکاری اور دکھاوے کا عمل ہمیشہ مردود ہو جاتا ہے۔ اہل کتاب کے عقائد
عقائد جو ہے وہ سارے اخلاص سے خالی ہے، وہ ضد پہ ہے، ہٹ درمی پہ ہے، حسد پہ ہے، لہذا ہماری ان سے مصالحت نہیں ہو سکتی۔ مشرکین کے متعلق بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ سمجھایا کہا نہیں سمجھتے تو آپ کو کیا فرمایا اللہ؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اب صلح کی گنجائش نہیں، گنجائش آج ہم گنجائش نکالنے کے لیے ان کے ساتھ مل بھی جاتے ہیں، شرکیہ کام بھی کر لیتے ہیں، لیکن قرآن نے کہہ دیا کہ گنجائش نہیں ہے، نہیں مانتے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے یہودیوں نے کہا کہ یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، تو کہہ دیا قرآن نے کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ ایسے ہی اگر کوئی یہ کہتا ہے اور ایسی چیزوں کی ترغیب دیتا ہے کہ دیکھو آؤ ایکتا دکھاتے ہیں اور ایکتا کے نام پر اور اس تہذیب کے نام پر ذرا مل جل کر رہتے ہیں، تم ہمارا کرو اور ذرا دیکھاؤ کہ تم کتنے بڑے دیش بھکت ہو، تو وہاں قرآن نے کہہ دیا بھائی اس کی گنجائش نہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اب صلح کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں بھی اہل کتاب کو فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے لیے۔ وہ ایک چیلنج ہے کہ جب یہ صورتحال آئے گی نا، کہ جب ہم اپنے اصولوں پر، اپنی بنیادوں پر، اپنے عقیدوں پر مضبوطی سے جم جائیں گے کہ ہمیں اب اس سے آگے باؤنڈری کراس کرنے کی، لائن کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپس میں مخاصمت بڑھے گی۔ ایک چیلنج قرآن نے دیا کہ حالات پھر آئیں گے اور اس حالات کے لیے تیار رہنا ہے، اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار باقی نہیں رہ جائے گا۔ اہل کتاب کا دعویٰ تھا کہ پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ سب کے سب انہی کے عقیدے پر یہودی یا نصرانی تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غلط دعوے کا جواب دیا ہے کہ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد یہودی اور نصرانی تھی۔ اللہ نے فرمایا قل اانتم اعلم ام اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دے کہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے کہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے پچھلے انبیاء گزرے ہیں اور آپ جس کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، تو آپ ان سے کہیے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ قل انتم اعلم ام اللہ، کہ پہلے انبیاء کس طریقے پر تھے؟ فرمایا یہ حضرات نہ تو یہودی تھے نہ تو نصرانی تھے، خالص اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے تھے، کسی فرقے کسی قوم کی طرف متوجہ نہیں کیا تھا۔ تمہاری جو یہودیت ہے، تمہاری جو نصرانیت ہے، وہ تو تورات اور انجیل کے بگاڑ کا نتیجہ ہے۔ تم نے تورات کو بدلا، تم نے انجیل کو بدلا، وہاں سے یہودیت پیدا ہوئی، وہاں سے نصرانیت پیدا ہوئی۔ اور تم جن انبیاء کا تذکرہ کر رہے ہو، حضرت ابراہیم کا، حضرت اسماعیل کا، حضرت اسحاق کا، حضرت یعقوب کا، اس کے صدیوں بعد تم دنیا میں آئے ہو، تو تم کو کیا پتا کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تمہارے جو باطل عقائد ہے اس کے ساتھ ان نبیوں کا جو ملت ابراہیمی پر اور ملت اسلامیہ پر کاربند تھے، ان کا کیا تعلق؟ اور قرآن نے تو اس کو خاص طور پر کہا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ تو نصرانی تھے، وہ تو حنیف تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اور مشرک تو قطعاً نہیں تھے، وما کان من المشرکین۔ آج کل برہما وغیرہ نام لے کر کے اپنی نسبت کی جاتی ہے حضرت ابراہیم کی طرف، حالانکہ قرآن نے صاف کہہ دیا وما کان من المشرکین، اب مشرکین تو قطعاً نہیں تھے۔ لہذا ان کی نسبت یہودیت یا نصرانیت کی طرف کرنا یہ بہت بری حرکت ہے۔ بلا اللہ کے نبی یہودیت اور نصرانیت کا جو باطل عقیدہ انہوں نے آج کل گھڑ رکھا ہے، تورات کو چینج کر دیا، انجیل میں تحریف کر دی، ان نبیوں کا طریقہ ان کے جیسا کیسا ہو سکتا ہے؟ کہ بنی اسرائیل میں ایک لمبی چین رہی ہے نبیوں کو انکار کرنے کی، عقیدہ تشبیہ کی، نبیوں کے درمیان فرق کرنے کی، کیا یہ نبی
ہمارے مزاج کے تو ہم مانتے ہیں نہیں تو ہم ان کو قتل بھی کر دیں گے, ہم ان کو علاقوں سے نکال بھی دیں گے. یہ ان کا طریقہ رہا ہے. تو اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایسے باطل عقیدے تمہیں مبارک ہو. جو پہلے نبی تھے وہ ان سب سے پاک تھے. آگے اہل کتاب کی ایک اور زیادتی کو بیان فرمایا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ کہ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی موجود ہو. اور ساروں کو بند کروا کے ادھر بٹھاؤ, سب کو بند کروا کے ادھر بٹھاؤ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی موجود ہو اور وہ اس گواہی کو چھپائے. اچھا, یہ گواہی کون سی تھی جسے بنی اسرائیل چھپاتے تھے؟ یہ گواہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی کہ آخری نبی آنے والے. قرآن پاک کی حقانیت کی گواہی تھی, آخری امت کے بارے میں گواہی تھی. آگے آئے گا کہ بنی اسرائیل ایسا جان بوجھ کر کرتے تھے. قرآن نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. ان کو پتا تھا کہ یہ آخری نبی ہے, یہ محمد الرسول اللہ ہے, مگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق کھل کر پیشین گوئیاں موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے. مگر یہ لوگ عناد کی وجہ سے, ہٹ دھرمی کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے آپ کو آخری نبی نہیں مانتے تھے. گویا تورات نے جو گواہی پیش کی تھی اور جو خود ان کے پاس موجود تھی اسے چھپاتے تھے. انہی کے متعلق فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اپنے پاس موجود گواہی کو چھپائے, اور گواہی کو چھپانا ویسے بھی گناہ ہے. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ کہ گواہی کو چھپانے والا دل کا گنہگار ہے. بلکہ صحیح گواہی دینا تو ضروری ہو جاتا ہے, اور خاص طور پر جب وہ گواہی دین کے متعلق. اللہ کا ارشاد ہے وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ, اللہ کے لیے شہادت کو قائم کرو, اس کو چھپانے کی کوشش نہ کرو ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی طرف سے گواہی کو چھپانے کو سورہ اعراف میں کچھ ایسے بھی بیان کیا ہے. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل کہ آخری نبی کی پیشین گوئیاں اور ان کا حال تورات اور انجیل میں ان کے پاس لکھا ہوا موجود ہے, مگر یہ حق بات کو چھپا لیتے. تو فرمایا یہ لوگ نہ سمجھے کہ اللہ کو ان کی قبیح اور بری حرکتوں کا علم نہیں ہے, اللہ تو ہر چیز کو جانتے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اللہ غافل نہیں ہے, اللہ ساری کارروائیوں کو جانتا ہے. پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی حکمت ہے, مناسب وقت پر اللہ تم کو پکڑے گا. اب یہ آیت اگلی جو ہے یہ گزشتہ درس میں بھی آ چکی ہے, کل یا پرسوں کی, یہاں اس کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے. تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ کہ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے, اس کے لیے وہی کچھ ہے جو اس امت نے کمایا, اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے, بلکہ تم اپنے کردار کے ذمہ دار ہو, وہ اپنے کاموں کے ذمہ دار ہے. مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب اگرچہ اپنی نسبت نبیوں کی طرف کرتے ہیں مگر تم ان کے عقیدے پر قائم نہیں رہ سکتے, لہذا یہ جھوٹی نسبت کچھ فائدہ نہیں دے گی. ان کے عقیدے اور اعمال میں کہتے تھے کہ ہماری نسبت حضرت ابراہیم سے ہے, لیکن حضرت ابراہیم نے جو طریقہ بتایا, جو چیزیں بتائی, اس پر نہیں چل رہے تھے, تو وہ کام نہیں آنے والے. خالی یہ کہہ کر کہ ہماری فلانے سے نسبت ہے, یہ کام
نہیں آنے والا جب تک خود عمل کر کے نہیں دکھائے. اپنے اعمال کو ہمیں خود جواب دینا پڑے گا. ملت ابراہیمی کا ایک اہم اصول ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یعنی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے کہ لا یجنی علیک ولا تجنی علیک، کہ باپ اور بیٹے کے متعلق فرمایا کہ باپ کا گناہ بیٹے کی گردن پہ نہیں ہوگا اور نہ بیٹے کی زیادتی پر باپ کو پکڑا جائے گا. ہر کوئی اپنے کام کا ذمہ دار ہے. اسی لیے فرمایا کہ نبیوں کی طرف صرف نسبت کر لینا کچھ فائدہ نہیں دے گا جب تک آپ ان کی پوری اتباع نہیں کرو گے. یہ تو پہلی آیت تھی. اب جو واپس اس کا تذکرہ فرمایا ہے دوبارہ، اسی آیت کو سیم ٹو سیم واپس مفسرین کرام فرماتے کہ یہ آیت تلک امۃ قد خلت کا واپس دہرایا جانا یہ خاص مقصد کی بنا پر ہے. اہل کتاب کے لیے تو ایک آیت ایک دفعہ کافی تھی. اب جو دوسری دفعہ یہاں بیان کیا گیا ہے تو اس سے مراد اہل اسلام کو تنبیہ کی گئی ہے. کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ کہ جس اہل کتاب کی طرح امت محمدیہ بھی صرف خالی نسبت پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھے رہے کہ ہم امت محمدیہ ہے، ہم امت محمدیہ ہے، کرنا کچھ نہیں، اعمال کچھ نہیں ہے، عقیدے بالکل گڑبڑ ہے، تو خالی نسبت کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کو پاک کرے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی کے احکام کی پابندی کرے، تب جا کر کے ان کے لیے بھی راہ نجات کھل سکتی ہے. اپنے اعمال کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. دعویٰ بہت ہے، ہماری نسبت اس سے ہے، ہم فلانے سے جڑے ہوئے ہیں، ہم فلانے سے جڑے ہوئے ہیں، فلانے مکتب فکر سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن اعمال کچھ بھی نہیں ہے. آج کل آپ دیکھو کئی پیر زادے، کئی امیر زادے، کئی گدی نشینوں اور کئی ان کے ماننے والوں، ان سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اپنے آپ کا حساب کرے. آباء و اجداد کی صرف نسبت کام نہیں آئے گی. ہاں، قرآن نے کہا ہی نسبت کام نہیں آئے گی، اور قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کہنا کہ یہ تو ہمارے آباء و اجداد میں سالوں سے چلا آ رہا ہے تو ہم نہیں چھوڑیں گے. قرآن نے کہا یہ بھی طریقہ صحیح نہیں. اللہ کے نبی جس معاشرے میں آئے وہاں بھی تو یہی تھا، کہتے تھے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کے طریقوں کو چھڑوا رہے. آباء و اجداد کا طریقہ اگر صحیح راستے پر ہے تب تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کو بھی نہیں ایکسپٹ کیا جائے گا. تو آباء و اجداد کی نسبت، ہاں آباء و اجداد صحیح راستے پہ تھے لیکن میں تو صحیح راستے پہ چل ہی نہیں رہا ہوں، تو صرف فخر کر کے بڑی بڑی باتیں بیان کر کے نسبت کام نہیں آنے والی. باپ نیک تھا، صالح تھا، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، بیٹے کو اپنا جواب دینا پڑے گا. نسبت تو جب فائدہ دے گی جب بزرگوں کے خصائص سے حصہ پایا ہو، انہوں نے جو کیا وہ یہ کرے بھی. اماموں کے ساتھ نسبت کرنا بھی اسی قبیل سے. یہی حال مشائخ طریقت کا ہے. اپنی نسبت بلند اونچے اونچے خاندانوں کی طرف ہے مگر ایک خوبی بھی نہیں پائی جاتی. آج دیکھو اونچے اونچے خاندانوں تک نسبت ہے لیکن ان کی اپنی اولاد ہے جن کے چہروں پر داڑیاں نہیں ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو ان کے گدی نشین ہے، ان کے جانشین ہے. تو نسبت صرف کام نہیں آئے گی. آپ چشتیہ لے لو، قادریہ لے لو، سلسلیہ اس کی طرف نسبت کرنے والوں کو لے لو، کتنی لغویات میں ملوث ہے. کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی طریقہ تھا؟ ان کی کتابیں موجود ہیں، ان کے مواعظ موجود ہیں، ان کی تصنیفات موجود ہے. ایک ایک لفظ سے ایمان اور حقیقت ٹپک رہی ہے. ان کی کتابیں آپ اٹھاؤ، ایک ایک لفظ سے ایمان حقیقت ٹپک رہی ہے. کفر اور شرک سے بیزاری کا اظہار ہو رہا ہے، لیکن نیچے باطل رسوموں کا دور دورہ ہے. نسبت ان کی طرف ہے تو صرف نسبت کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ چشتی جو حضرات کہتے ہیں کہ ہم خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے آپ کو منسوب کرتے، اور اس ملک میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے مشائخ بڑے بڑے اللہ والوں کے ذریعے سے اسلام کی آبیاری ہوئی، اسلام پھیلا،
اور ان کے ذریعے سے بر صغیر کے کتنے لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، کتنے لوگوں کو اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوا، اور ایسے بزرگوں کا اس بر صغیر کی زمین پر کتنا احسان ہے۔ مگر آج ہم نسبت تو کرتے ہیں کہ ہماری ان کے ساتھ نسبت جڑی ہوئی ہے، ہماری بابا فرید الدین سے نسبت جڑی ہوئی ہے، لیکن جب زندگی دیکھتے ہیں تو انہی کے نام پر گانے گائے جا رہے۔ یہ نسبت تو فائدہ نہیں دے گی، خالی کیا انہوں نے یہ چیزیں کرنے کے لیے کہا تھا، اور انہی چیزوں کے ذریعے سے جو ہم کرتے ہیں اسلام پھیلا تھا؟ اسلام تو پھیلے گا ان چیزوں سے جو اللہ کے نبی نے بتایا تھا، وہ چیزیں عمل میں لائیں گے لوگ۔ اللہ کے نبی نے تو باقاعدہ میوزک سے منع کیا، اور آج ہم بزرگوں کے نام پہ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی چیزیں تھی، اسلام ایسے پھیلے گا، لوگوں کی اصلاح انہی چیزوں کے ذریعے سے ہوگی۔ یہ تو بس میں کہوں گا کہ ایک دل کی خواہش پوری ہو سکتی ہے یہ کہہ کر کے کہ ہاں ہم ان کے ماننے والے ہیں، لیکن یہ وہ طریقہ نہیں ہے جو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ نظام الدین اولیاء نے بتایا۔ خالی نسبت کام نہیں آئے گی جب تک ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں گے نہیں۔ اسی چیز کو یہودیت سے تعبیر کیا، ایمان والوں کو سمجھایا کہ وہ بھی یہودیوں کے راستے پر نہ چل نکلے کہ دعویٰ کچھ ہو اور عمل کچھ ہو، اپنے اندر حقیقی ایمان پیدا کرے۔ ہمارے یہاں امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت کرنے والے حنفی کہلانے والے اکثریت ہے، مگر کتنے جو صحیح معنوں میں اس طریقے امام ابو حنیفہ کے طریقے پر چل رہے۔ حنفی کہنے سے صرف کچھ فائدہ نہیں ہوگا جب تک اتباع نہیں ہوگا۔ اسی طرح امام شافعی لے لو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ ایمان لانے کے باوجود یہودیت کا راستہ اختیار نہ کرے، اور صحیح معنوں میں ملت ابراہیمی اور شریعت محمدی پر قائم رہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کا نام لے کر فرمایا کہ اے بنو ہاشم، اے بنو عبد الغور سے سنیے گا یہ جملہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کا نام لے کر فرمایا اے بنو ہاشم، اے بنو عبد المطلب، خبردار ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن لوگ اعمال لے کر کے آئے۔ کیا لے کر کے آئے؟ اعمال، اور تم صرف خاندانی تعلق اور رشتہ داری لے کر کے آؤ کہ ہمارا تعلق تو حضور کے خاندان سے تھا۔ اللہ کے حضور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ کے حضور میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا، نسبت کام نہیں آئے گی۔ آج اپنی فکر کر لو، انقذوا انفسکم من النار، اپنی جانوں کو دوزخ سے بچا لو۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ان بزرگوں نے، جو نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو صحابہ نے، فخر کر کے کام نہیں چلے گا کہ کچھ ہوا اور ہم نے ایک شاندار تقریر کر کی، فخر کی، زبانی جمع خرچ، عمل کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ اس پر عمل کر کے دکھانا پڑے گا کہ ان چیزوں سے سبق لے کر کے اپنے ایمان کو صحیح کرو، اپنے نیک اعمال کو صحیح کرو، نیک اعمال کی دولت حاصل کرو، اس طرح آخرت میں درجات نصیب ہوں گے۔ ورنہ کہنے سے کام نہیں چلنے والا، دکھانے سے کام نہیں چلنے والا۔ تو فرمایا یہ امت ہے جو گزر چکی، اور جو کچھ اس امت نے کمایا، وہ اس امت نے کمایا وہ اس کے لیے ہے، جو تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے۔ ہاں، تم سے ان کے اعمال کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا کہ پچھلوں نے کیا کیا تھا اور فلاں۔ آج یہی بات پہ جھگڑے ہیں نا کہ اس تنظیم کو ماننے والے اور اس مسلک کو ماننے والے اس کے اوپر کفر کے فتوے لگا لے، اور اس کو ماننے والے اس کو، جبکہ وہ جا کر قبروں میں سو چکے، وہ جا چکے۔ اب دونوں ایک دوسرے پر ان کی باتوں کو لے کر کے کفر کے فتوے چل رہے، اور دونوں اسی کو لے کر کے ایک دوسرے میں بٹے ہوئے۔ جا چکے۔ تمہیں آج دیکھنا ہے کہ صحیح طریقہ کیا ہے اور غلط طریقہ کیا ہے۔ یہی پچھلوں نے کہا خبر، اب پچھلے جو کہہ کر کے گئے، ہم ان کو نبی تو نہیں مان رہے تھے، ٹھیک ہے، بہت بڑے عالم تھے، اللہ والے تھے، ہم ان کو نبی تو نہیں مان رہے تھے، اور ہم کو جو کہا گیا ہے وہ قرآن و سنت پر چلنے، اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنے کے لیے کہا گیا۔ تم سے ان کے اعمال کے متعلق نہیں، اور ان کو لے کر کے پھر آپس میں جھگڑے
آپس میں ایک دوسرے پر فتوے نہیں پوچھا جائے گا کیا کرتے تھے، بلکہ تم سے تمہارے بارے میں، تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے سوال ہوگا کہ تم نیکی اور توحید پر عمل کرتے رہنے۔ اب میں جا کر کے کہوں کہ نہیں میں نے تو بہت کفر کے ان پر فتوے لگائے تھے، میں نے تو ممبر تک توڑ دیا تھا، میں نے تو کرسی تک توڑ دی تھی، اور جو یہ صاحب کہتے تھے ان کے ماننے والوں نے بہت بڑھ چڑھ کر میں نے ان کا ساتھ دیا تھا، اس سے کام نہیں چلنے والا۔ تم نے کیا کیا تھا؟ تم نیکی اور توحید پر چل رہے تھے کہ نہیں چل رہے تھے؟ تم شرک، بدعات اور باطل رسوموں سے بچ رہے تھے کہ نہیں بچ رہے تھے؟ تم توحید کی دعوت دیتے تھے یا شرکیہ افعال کی طرف بلاتے تھے؟ تم نیکی اختیار کرتے تھے یا لڑائی جھگڑے کی طرف بلا دیتے تھے؟ یہ پوچھا جائے گا۔ ہمارے اپنے بارے میں جو کر کے گئے، صحیح تھا غلط تھا، میں اس پر بات نہیں کر رہا ہوں، وہ اس لیے کہ اب بہت زیادہ اس پر پھر میدان کارزار گرم ہوتا ہے، اس پر ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ لڑائی جھگڑے میں ہم اسی پہ مصروف رہے پورے دن، ممبر سے بھی اصلاح کی باتیں نہ ہو، ممبر سے بھی امت کو جوڑنے کی باتیں نہ ہو، سوائے ایک دوسرے کو کافر کہنے کے، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم نے کیا کیا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے آج اپنا محاسبہ کر لو، قیامت کے دن ہمارے کاموں کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 139 سے 141 تھی، اور یہی پر جو ہے وہ پہلا پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم، أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب، وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم، أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.